حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين العنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء آپ کی اس سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے تمام امت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، اور تمام امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ جناب سیدہ کی سیرت پر نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو نہ صرف یہ کہ کامیاب بنائیں، بلکہ انہی سیرت کے نقوش پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دوسروں کے درمیان بھی اسلام کے پیغام کو نشر کریں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سبھی جناب سید عالمیان کی سیرت کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مسلسل کوشش کریں. جناب سیدہ کی سیرت کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. وہ سیرت تھی جناب سیدہ کا ایثار. جناب سیدہ نے اس امت کے سامنے جو ایثار پیش کیا وہ بے مثال تھا، اور اس کی دنیا میں کہیں مثال ہمیں دکھائی نہیں دیتی. لیکن آج میں اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہوں گا. جناب سیدہ نے اپنے ایثار کے ساتھ ساتھ جس نقوش کو لوگوں کے درمیان قرار دیا وہ بڑا اہم نقش تھا. وہ جناب سیدہ کا اپنے بچوں کی تربیت کا نقش ہے. تربیت اولاد ایک ایسا نقش ہے کہ جس کو نہ صرف یہ کہ سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. ابھی مسجد کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ بات ہم نے عرض کیا کہ جناب سیدہ کے علم کا درجہ کیا تھا، کیا عظیم رتبہ اللہ نے جناب سیدہ کا قرار دیا ہے، اور اس رتبے کی بنا پر جناب سیدہ کو اللہ رب العزت نے بقیہ تمام امتیوں سے ممتاز
اور بقیہ تمام امتیوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ علم کے معنی یہ ہیں کہ انسان علم کو دوسروں تک پہنچائے، نشر کرے۔ اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ نشر العلم زکوٰۃ العلم نشرہ، انسان کا علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ اس علم کی زکوٰۃ ہے، اور جب مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو وہ مال محفوظ رہتا ہے۔ اگر علم کی زکوٰۃ کو بانٹ دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ دے دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی بنا پہ جس طرح بڑھتا ہے علم بھی انسان کا بڑھتا جائے گا۔ جناب سیدہ نے اپنے علم کو دنیا والوں کے لیے پیش کیا، اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ طریقہ بھی جناب سیدہ نے سکھایا کہ کیسے ان بچوں کی تربیت کے دوران انہیں علم سیکھنے کا عادی بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ اپنی بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں اس سے پہلے مجھے یہ بات سمجھانا ہوگا۔ دیکھیے، علم کا حاصل کرنا اور ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنا، طریقہ سکھا دینا یہ اور ہوتا ہے۔ جناب سیدہ نے علم حاصل کرنے کے طریقے کو اس امت کو بتایا، اور طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ اپنے ان دو شہزادوں کو جنہیں پروردگار نے روئے زمین پر معصوم بنایا ہے، معصوم کے پاس تو کسی علم کی کمی نہیں ہے، معصوم کو علم کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آئے ہیں، لیکن صرف اس امت کو سکھانے کے لیے جناب سیدہ اپنے ان دو معصوم اور امام بیٹوں کو مسجد بھیجتی تھیں، اور واپس آنے کے بعد ان بچوں سے یہ پوچھتی تھیں کہ مسجد میں پیغمبر نے کیا بیان کیا ہے۔ کیوں ہے یہ؟ صرف ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد بھیج کر علم سیکھنے کا طریقہ بتاؤ، تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ علم کیسے سیکھا جانا چاہیے۔ اور آج ہماری ایک ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد سے آشنا کریں۔ آپ واقف ہیں، اسی کورونا کے بعد سے ایک بہت بڑی مشکل ہمارے معاشرے کی یہی آ گئی کہ ہمارے بچے مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے دور ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ بزرگان کو، ابھی اس کورونا سے پہلے ممبر کے پاس بچوں کو خاموش کرانا پڑتا تھا، بچوں میری بات سنو، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ ابھی وہ بچے کہاں گئے؟ اب نہ مسجد میں وہ بچے ہیں، نہ امام بارگاہوں میں وہ مسجد ہیں، نہ امام باڑوں میں وہ مسجد میں ہیں، نہ ہی وہ ممبر کے پاس، کہاں گئے وہ بچے؟ وجہ یہی ہے کہ اب ان بچوں کو ممبر کے بجائے موبائل نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اب ان بچوں کو سب سے زیادہ پسند کیا آتا ہے؟ موبائل۔ اور ماں باپ بھی بڑے آرام کے ساتھ بچہ ستا رہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے موبائل لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ گیا جب موبائل چاہیے ہو ماں باپ کو ستاؤ، موبائل دے دیں گے۔ ابھی تو باقاعدہ بچوں کو مسجد یا امام بارگاہ میں الگ کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، بھائی تم موبائل پہ کھیلو، ہمیں سکون سے مجلس سننے دو۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے تو دین سیکھ لیا، انہوں نے موبائل سیکھ لیا۔ ہم نے شریعت کی باتیں سیکھیں، انہیں جو موبائل نے سکھایا وہ سیکھ لیا۔ ہم جب کوئی مسئلہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں توضیح المسائل میں دیکھتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے تو گوگل پہ تلاش کرتے ہیں۔ توضیح المسائل ایتھینٹک ہے، گوگل کتنا ایتھینٹک ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ہم نے سیرت سیدہ سے کیا اس بات کو سیکھا کہ اپنے بچوں کو دوبارہ مسجد اور امام بارگاہ میں لے کر آنا ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ کبھی کبھی ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ ہمارے بچوں کو مقابلہ کرنا پڑا مسجد یا امام بارگاہ یا مرکزوں کے ان خادموں سے کہ جن کا اخلاق بڑا سخت ہے۔ ذرا سا بچوں چپ بیٹھو، وہ بچہ جان گیا کہ مجھے ڈانٹا جا رہا ہے۔ بچوں کو آپ محبت سے لا کے بٹھا سکتے ہیں، ڈانٹ کے کلاس روم نہیں ہے کہ لا کے بٹھا دیں آپ۔
کلاس روم میں بھی بچہ جب ڈانٹ کھا کر بیٹھتا ہے تو جب تک ٹیچر دیکھ رہی ہے تب تک تو وہ اس کے سامنے سیدھا بیٹھا ہے، ادھر ٹیچر گھومی کیا ہوا پھر؟ ہمیں ڈانٹ کے بچوں کو قابو میں نہیں کرنا ہے، ہمیں محبت سے بچوں کو بٹھانا ہے ممبر کے پاس۔ اور اگر واقعی طور پر ہم نے اس سیرت کو سمجھ لیا تو بڑا آسان ہے، جب بچے گھر میں واپس آئیں تو ماں ان بچوں سے پوچھے کہ بتاؤ مسجد میں ممبر سے کیا بیان کیا گیا۔ لیکن ایک بات اور توجہ رہے، اگر ممبر سے سنی ہوئی بات کو بیان کرنے والا بچہ گھر میں کچھ غلط بول رہا ہو تو ماں اتنی پڑھی لکھی ہو کہ وہ بچے کی غلطی کی اصلاح کر سکے۔ تو وہ نہیں پتا متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے پاس بھی اتنی نالج ہونی چاہیے کہ بچہ مسجد سے جو سیکھ کر آیا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آج تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ماں کو خبر ہے، نہ باپ کو خبر ہے، نہ بچے کو خبر ہے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قانون کیا ہے، احکام کیا ہیں، ہم سے مطلب ہی نہیں ہے۔ ہم تو بالکل اللہ کے بھروسے میں بیٹھے ہیں کہ سب ہمارا بچہ خود سے سیکھ لے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے سے کہہ دیا جائے کہ مثلاً کوئی اسلامک کلاس ہو رہی جا کے اٹینڈ کر لو، ارے میرا بچہ سیکھنے جائے گا، ہم تو خاندانی شیعہ ہیں۔ یہ لیجئے آپ، کیا خاندانی شیعہ کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ کیا ایم ڈی ڈاکٹر کے گھر کے بچے جا کر کالج اسکول میں پڑھائی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو جب ایک ایم ڈی ڈاکٹر کے بچے کالج اسکول پڑھنے جاتے ہیں تو خاندانی شیعہ گھرانے کے بچوں کو کیا علم دین نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ لیکن نہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اللہ نے سارا علم ہمارے اندر ڈال کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 8ویں کلاس مشکل سے کراس ہو رہی ہے، 10ویں کلاس مشکل سے پڑھ پا رہا ہے، اور 12ویں کلاس پوچھیے نہیں، جیسے تیسے پڑھا بھی اس نے اور پھر آ کے بیٹھ گیا۔ معلوم ہے کبھی اے سی کا کام سیکھ رہا ہے، کبھی کسی دکان کے اوپر شاگرد بن کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی کسی بس میں کنڈکٹر بن گیا۔ کیوں؟ ہم نے بچے کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ دین اور شریعت ہم سے چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے پڑھاؤ اور اس کے بعد پھر تم اس سوشل ایکٹیویٹیز میں لے کر آؤ۔ بچے کو پڑھنے سے پہلے ہم نے سوشل ایکٹیویٹیز میں ڈال دیا، نتیجہ یہ کہ پڑھائی نہیں کر پایا۔ میں صاف طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ افراد کے جنہوں نے اپنے بچوں کو ارلی ایج میں، جلدی عمر میں سوشل ایکٹیویٹیز میں ڈال کر دین سے، شریعت سے، احکام سے، اسلام سے دور کیا، حتیٰ نالج سے، تعلیم سے دور کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ یہ جو ہم بڑے آرام سے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بچوں جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو، نہیں، ہم کو اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ سے اولاد لینا تھا، رات بھر جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ اب جب اللہ نے اولاد دے دیا تو اب رات بھر سو رہے ہیں، بچہ روڈ کے اوپر بائک لے کے ٹہل رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ بھائی اگر لینے کے موقع پر رات بھر جاگ کے ہم نے اللہ سے دعا کیا تھا، تو اب جب بچہ مل گیا ہے اور وہ روڈ کے اوپر بائک لے کے ٹہل رہا ہے تو ہمیں خیال ہونا چاہیے، نہیں ہمیں فکر نہیں ہے۔ رات میں 2:30 بجے 2 بجے ہمارا بچہ بائک لے کے گھر واپس پلٹا، نہ ماں بیدار ہے نہ باپ بیدار ہے، اس نے جیسے تیسے خود کو گھر پہنچایا، بستر پہ سو گیا۔ ماں باپ نماز صبح کے لیے اٹھے، اور وہ کب اٹھے گا؟ کب اٹھے گا؟ 11 بجے۔ جس کی صبح میں نہیں دوپہر میں ہوتی ہے، پھر اس کی شام بھی دیر سے ہوتی ہے۔ توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کی صبح میں نہیں ہوتی، دوپہر میں ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ لیٹ ہوتا جاتا ہے۔ ناشتہ 11 بجے ہوگا، کھانا کتنے بجے ہوگا؟ 4 بجے ہوگا۔ رات کا کھانا 12 بجے ہوگا، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ رات کو مغربین کے بعد کھانا کھاؤ، کچھ دیر بعد آرام کرو۔ ہمیں نہیں اچھا لگتا۔ صرف ایک قوم ہے کہ جس کے وہاں کسی پروردگار نے کسی طرح سے صبح کے موقع پر عبادت کو واجب کیا ہے، وہ آپ ہیں۔ بقیہ کسی قوم کے وہاں نہیں ہے۔
عیسائی مذہب میں صبح میں کوئی عبادت نہیں ہے، یہودیوں کے وہاں کوئی عبادت نہیں ہے، ہمارے ہندوستان کے بقیہ برادران کے وہاں صبح میں کوئی عبادت واجب نہیں ہے، صرف مسلمانوں پر واجب ہے۔ لیکن رات میں 11 بجے عیسائی سو جاتا ہے، یہودی سو جاتا ہے، بقیہ سب سو جاتے ہیں، مسلمان 3 بجے تک جاگتا رہتا ہے۔ جن کو صبح میں نہیں اٹھنا ہے وہ رات میں جلدی سو رہے ہیں، جنہیں صبح میں دیر سے اٹھنے کی عادت ہو گئی ہے رات میں وہ دیر سے سو رہے ہیں، جبکہ صبح میں اٹھنا ان پر واجب تھا۔ کون جواب دے؟ آپ نہیں معلوم، پتہ نہیں، آپ میں سے سبھی تقریباً پورے ممبئی میں سفر کرتے رہتے ہیں، پورے ممبئی میں آپ دیکھ لیجئے رات کو 11 بجے کے بعد کوئی ہوٹل کھلا ہوا کسی محلے میں نہیں ملے گا، لیکن ماشاءاللہ سے ہمارے محلوں میں آ جائیے، لگے گا ہی نہیں کہ 2 بجے رات میں ابھی 2 بجے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا محلہ ہے نا۔ یہ جو ہمارا کلچر تبدیل کر دیا گیا، اس کا اثر ڈائریکٹ تعلیم پہ پڑ رہا ہے۔ جس بچے نے دیکھا کہ ہمارے گھر کا بڑا بھائی رات کو 2:30 بجے گھر واپس آ رہا ہے، وہ صبح میں 7 بجے اٹھ کر بچہ گھر سے اسکول میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس نے گھر کا کلچر یہی دیکھا ہے۔ جس بچے کی عادت پڑ گئی، جس جوان کی عادت پڑ گئی رات میں ٹہلنے کی، وہ اگلے دن صبح میں کالج کیسے جائے گا؟ آپ بتائیے۔ نماز تو ٹھیک ہے، نماز تو ہم اللہ سے بخشوا لیں گے، تعلیم کا کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری قوم کی بچیاں ماشاءاللہ سے وہ بہترین پڑھائی کر رہی ہیں، قوم کا بچہ جوان کیا کر رہا ہے؟ سائیکل کا پنکچر بنا رہا ہے، جو ڈس بیلنس ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے اس پر غور کیا؟ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جب ہماری قوم کی بچیوں کو ان کے لیول کا شوہر نہیں مل پایا، وہ کہیں اور جانے لگ گئیں۔ ہم نے ہائے ہائے مچانا شروع کیا، ہائے ہائے ہماری قوم کی بچیاں باہر جا رہی ہیں۔ ہماری قوم کی بچیاں باہر جا رہی ہیں، سبب ہم بھی تو بنے ہیں۔ ہم نے کب روکا کسی بچے کو جب دیکھا جوان کو روڈ کے اوپر؟ اچھا، بھی تو اور مصیبت ہے، اگر ان کو مجبور کر کے آپ لے بھی آئے تو گھر میں معلوم ہے حقہ پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ لیجئے، یہ جو حقے کا ایک کلچر شروع ہوا وہ اور خطرناک ہو گیا۔ کیا اسی لیے اسلام آیا تھا؟ کیا اسی لیے آیا تھا کہ اسلام ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے تباہ کریں؟ کم از کم اس کلچر کو تو اپنے اندر ایجاد کریں۔ ایک اہل بیت اطہار کے چاہنے والے کے اندر غیروں کا کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اہل بیت اطہار کے چاہنے والے کے اندر وہ چیزیں جو دشمنوں کی ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہم نے بڑے آرام سے غیروں کا کلچر لے لیا، اب آرام سے، اب نوبت تو یہاں تک ہے کہ کبھی کبھی مسجد میں بھی انسان ہاف پینٹ پہن کے چلا آتا ہے۔ آپ بزرگان موجود ہیں، بچپن میں ہم لوگ سوچ سکتے تھے کہ بغیر صحیح لباس پہنے ہوئے مسجد چلے جائے، امام بارگاہ چلے جائے؟ ہمت تھی؟ آج جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کلچر ہی اس کو چینج کر دیا پورا۔ اب وہ بچے جو کل اپنے زمانے میں ہم لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ مسجد جاتے تھے، آج بچوں کو بزرگوں کے ساتھ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود آزاد ہیں، جہاں چاہیں جائیں۔ باپ الگ جا رہا ہے، بیٹا الگ جا رہا ہے، اب جو بھی لباس پہن کے آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ کیا ہم نے ان ایام عزائے فاطمیہ میں جناب سیدہ کی اس تربیت سے درس لیا؟ جناب سیدہ کی تربیت کا عالم یہ ہے، آپ توجہ تو فرمائیں۔ آج بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بچہ جس موقع کے اوپر رو رہا ہو، ہم نے موبائل کے اوپر معاذ اللہ گانا لگایا، اس کو دے دیا، سکون سے لیٹا وہ سن رہا ہے۔ ٹی وی کھول دیا، اس پہ گانا آ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ نہیں سن رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہی تو سمجھ، بچہ کیا سمجھے گا؟ آپ یقین جانیں، اگر بچہ نہ سمجھتا ہوتا تو پیدا ہونے کے بعد اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کے لیے اسلام نہ کہتا۔ اسلام کا یہ حکم بتا رہا ہے کہ پیدا ہونے کے باوجود بچہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کوئی بیکار کا کام ہم سے نہیں کہہ سکتا۔ اسلام کا حکم بتا رہا ہے کہ یہ بچہ سمجھ رہا ہے۔ ہم نے تو بڑے آرام سے ٹی وی کے اوپر لگا دی، جو بھی آ رہا ہے بچہ دیکھ رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بچے کے دماغ میں بچپن سے گانا بیٹھ گیا۔
20 سال میں کہ گانا حرام ہے. قاری مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ جس نے 20 سال مسلسل گانا سنا ہے وہ کیسے اچانک کہہ دے گے کہ حرام ہو گیا؟ ہمیں اس پہ توجہ دینا ہے. ہم بچے کو بچپن میں کیا سکھا رہے ہیں, ہم بچے کو بچپن میں کیا دے رہے ہیں. بچے کو جو غذا کھلائی جا رہی ہے, ہم نے سوچا کہ بچہ ابھی تو نابالغ ہے, اگر اس نے نجس کھانا کھا لیا تو کون سا فرق پڑے گا. جس کھانے کا اثر بڑوں پر اتنا پڑتا ہو کہ 40 دن تک دعا قبول نہ ہوتی ہو, وہی حرام غذا جب بچہ کھائے گا کیا اس پہ اثر نہیں پڑے گا؟ یہ جو آج بعض بچے فراٹے دار گالیاں بک رہے ہیں, کیوں بک رہے ہیں؟ یہ جو آج بعض بچے وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو بڑے نہیں کہتے, کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آج بعض بچے وہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں جو بڑے نہیں کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان بچوں کو حرام غذا کھلائی اور ان کے کانوں میں ہم نے کیا کیا؟ میوزک سنایا. ان کی آنکھوں نے ٹی وی کے اوپر غلط باتیں دیکھی ہیں, نتیجہ یہ سامنے آ گیا. ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بڑے بیٹے کو سلا رہی ہیں تو کیا جملے کہہ کر سلا رہی ہیں؟ سنیں گے آپ؟ ذرا سن لیجئے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور شہزادی کیا کرتی تھی. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی ولادت کب ہوئی ہے؟ کس مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ ماہ رمضان میں. کون سی تاریخ تھی؟ 15 تاریخ تھی. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ کو یہ بیٹا دنیا میں آیا ہے, اور 17 ماہ مبارک رمضان کو جنگ بدر ہو رہی ہے, اور اس جنگ میں جو عالم ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اب جناب سیدہ عالمیان ہے جو اپنے بچے کو بستر پر سلا رہی ہیں شعر سنا کر. کیا جملہ ہے؟ اشبہ اباک یا حسن, اے بیٹا تم سے میں نصیحت کر رہی ہوں کہ اپنے والد کے جیسے بن جاؤ. اشبہ اباک یا حسن. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں تو بچپن ہی سے یہ شوق ہوتا ہے کہ فلاں ہیرو جیسا میرا بچہ بنے گا. ہے نہیں ہے؟ ذرا سا چہرہ اچھا لگا, ہاں فلاں ہیرو جیسا ہے. ہمارے وہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک مرد مومن ان سے بات چل رہی تھی, ان کے بچے کو کسی نے کہا کہ میں نام نہیں لیتا لیکن اس لیے نام لے رہا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک ہیرو کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کے صحابی کے نام کے جیسا ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا تمہارا بیٹا بڑا خوبصورت ہے, فلاں بنے گا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہ کہنا, میرا بیٹا جناب سلمان فارسی بنے گا. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اب آپ انصاف سے بتائیں, اگر اس بچے کے دماغ میں بچپن سے وہ بیٹھ جاتا تو وہ کیسا بنتا؟ ویسا بیٹھتا کہ 50 سال کے ہو گئے شادی بھی نہیں ہوئی, ویسے ہی بنتے پھر. لیکن اگر جناب سلمان فارسی ذہن میں آ گئے تو اس کو بالکل ذہن سے نکال دی کہ بچہ سمجھتا نہیں ہے. ہم نہیں سمجھ رہے, بچہ سمجھ رہا ہے. اگر اسی عمر میں بچے کے دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ تمہیں کیا بننا ہے, پھر وہ اسی طرف چلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ علم نفسیات کے اصول میں ہے کہ بچپن ہی میں بچے کے دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ تمہیں کیسا بننا ہے. آپ غور فرمائیں, جناب سیدہ فرمان اشبہ اباک یا حسن, اے بیٹا حسن اپنے والد کے جیسے بننا, یعنی اپنے امام بیٹے کو امامت کے نقش قدم پر چلنے کا درس دے رہی ہیں. امام حسن کو تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو اللہ کی بارگاہ سے منصب لے کے آئے ہیں. جناب سیدہ ہمیں اور آپ کو سکھا رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ. اشبہ اباک یا حسن, اے بیٹا اپنے والد امام علی کے جیسے بن جانا. اور اس کے بعد جملہ ہے, فرماتی وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنِ. اس وقت رسالت مآب کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, دشمن رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچانا چاہتا ہے. اے بیٹا رسول اللہ کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنا.
یہ اس بچے کو جو ابھی 4 5 6 دن کا دنیا میں آیا ہے، اس بچے سے جناب سیدہ بتا کر ہمیں سکھا رہی ہیں والد کے جیسے بن جاؤ، رسول اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اس کے بعد وَاعْبُدْ رَبَّكَ ذَا الْمِنَنِ، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو کہ جس پروردگار نے تم سب کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ، جس نے 10 روپے بھی ہمیں دیے، ہم شکریہ کہتے ہیں۔ جس خدا نے کروڑوں کی آنکھ دیا، اس کو شکریہ کہنے پہ تیار نہیں ہے۔ جس نے کروڑوں کا کان دیا، اس کو شکریہ کہنے پہ تیار نہیں ہے۔ یہ ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہم کو ضرورت پڑ جائے، مثلا ہم کو جانا ہے سینٹرس روڈ اور پتہ چلا کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے، 15 روپے کا ٹکٹ لگتا ہے، کسی نے 15 روپے دے دیے، بہت بہت شکریہ آپ نے دے دیا، ہے نہیں ہے؟ کہاں 15 روپے اور کہاں کروڑوں کی دولت جو ہمارے پاس ہے۔ تو جب 15 روپے کے مل جانے پر 3 بار تھینک یو کہا، تو 15 کروڑ کے مل جانے پر کتنی بار تھینک یو اللہ کو کہنا چاہیے؟ نہیں، ہم کو تو ایک دن میں 3 بار اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کہنے، نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کم از کم 3 بار تو آ جاؤ، اللہ کو شکریہ کہہ لو۔ اللہ نے تو ہم کو تو اور آسانی دے دی ہے، ہم کو 5 بار کے بجائے 3 ہی بار میں کہہ دیا ٹھیک ہے 3 ہی بار میں نماز پڑھ لو کافی ہے، پھر بھی ہم نہیں آنے کو تیار ہیں۔ فرماتی ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ ذَا الْمِنَنِ، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے نعمتیں، اللہ نے جس نے تم کو سہولتیں، برکتیں، عظمتیں دی ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَا، اس کے بعد عجیب جملہ ہے، فرماتی ہیں بیٹا وَلَا تُعَانِدَ الْإِحَنِ، لیکن ہرگز ان لوگوں کو دوست نہ بنانا کہ جن کے دلوں میں کینہ، بغض، حسد پایا جاتا ہے۔ کچھ غور فرمایا آپ نے؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، توحید سکھا دیا۔ فرمایا رسول اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، نبوت سکھا دیا۔ فرمایا امامت جیسے بن جاؤ، امام جیسے بن جاؤ، امامت سکھا دیا۔ عقیدہ تو پورا ہو گیا تھا۔ اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وَلَا تُعَالِدَ الْإِحَنِ، کہ ہرگز ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں نفرت پائی جاتی ہے ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ سیدہ نے 3 شخصیتیں، یعنی اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات، امام کی ذات، یہ تینوں عقیدے سکھا کر بتا دیا کہ تولا اختیار کرو، اور دشمنوں سے نفرت کا درس دے کر بتا دیا کہ تبرہ اختیار کرو۔ آپ سمجھے جتنا تولا ضروری ہے اتنا تبرہ بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارا کوئی بچہ، ہمارا کوئی جوان اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے نقش قدم پر نہ چلے۔ کیا فرمایا تھا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام نے؟ جب اسی کربلا معلیٰ کے واقعات کے بعد سرزمین کربلا سے واپس مدینہ طیبہ ہمارے چوتھے امام آئے، فرمایا میں نے یزید کو 3 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، مدینے والوں مجھ سے وعدہ کرو یہ 3 کام تم نہیں کرو گے۔ اور فرمایا آپ نے تبرہ یہ ہے، تبرہ وہ جو ہمارے برادر نے کہا وہ ہے، لیکن یہ اس سے بڑا تبرہ ہے کہ ہم کبھی بھی دشمن اہل بیت کے کسی کام کو اپنی زندگی میں لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ سب سے بڑا تبرہ ہے۔ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، ہم تبرہ کریں گے، اس کے سامنے نماز پڑھیں گے، خود یہ تبرہ ہو جائے گا۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں نے یزید کو 3 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہرگز اپنی زندگی میں یہ 3 کام نہ کرنا، مجھ سے وعدہ کرو۔ کون کون سے کام؟ ایک، میں نے یزید کو تارک الصلاۃ دیکھا، یعنی نماز کا چھوڑنے والا، منکر پایا۔ اب اگر کوئی امام حسین کا چاہنے والا ہے تو اس کو یزید کی صفت کو چھوڑنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا۔ فرمایا میں نے یزید کو بندر سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ جانوروں سے نہیں کھیلو گے۔ ٹھیک،
فرمایا میں نے یزید کو شراب پیتے دیکھا ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی نشہ نہیں کرو گے۔ اب یہ نشہ نہیں کرو گے زیادہ واہ نہیں آیا، یہ زیادہ سخت مسئلہ ہے۔ کوئی بھی امام حسین کا چاہنے والا نشہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ لیکوڈ کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، نشہ نہیں کر سکتا۔ اگر امام حسین کا نام ہم نے لیا ہے تو پھر ہماری زبان اس حرام چیز کو ٹچ نہیں کر سکتی، اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ کیوں سکھانا ہے؟ اس لیے کہ آج یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا آ رہا ہے۔ اسکول جانے والے بچے، کالج جانے والے بچے، آپ نے سنا ہے وہ انٹرویو دیکھے آپ نے؟ بچوں کو پتا ہے کہ محلے کے یا اس کالج کے پاس میں کس پان والے کی دکان پر کون سی نشے کی چیز ملتی ہے، بچوں کو پتا ہے۔ میں نے وہ انٹرویو دیکھا اس بچے کا، اس سے جب پوچھا گیا کہ تم کو ڈر نہیں تھا، اس نے کہا ہم کو پتا تھا کہ وہاں کے اوپر ملتا ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ پولیس والے کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ ہمارا زمانہ ہے۔ ہمیں اس زمانے میں اپنے بچوں کو الرٹ کرنا ہے اور اس بات پہ توجہ دینی ہے کہ کہیں ہمارا بچہ اس حرام چیز کی طرف جا تو نہیں رہا ہے۔ یہ یزید کی صفت ہے، بڑے آرام سے جب آتی ہے کوئی منزل، مثلا عاشور کا دن آیا، ہم کہتے ہیں اللہ کی یزید پہ لعنت ہو، اور اسی دن شام کو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ لعنت صحیح تھی کرنا، لعنت تو تب صحیح ہے کہ تم لعنت بھی کرو، یزید کے خلاف کام بھی کرو۔ یزید نے نماز کو چھوڑا تھا، تم نماز پڑھو۔ یزید جانوروں سے کھیلتا تھا، تم جانوروں سے نہ کھیلو۔ یزید نشہ کرتا تھا، تم نشہ چھوڑو۔ یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا آج۔ البتہ تھوڑی سخت باتیں تھی جو آپ کے ذہنوں تک پہنچانا ضروری تھا، لیکن یہ تربیت بڑی ضروری ہے، اور اہل بیت اطہار نے اپنے چاہنے والوں کو جو تربیت اولاد کا طریقہ سکھایا ہے اسے ہمیں ضرور اپنے درمیان لے کر آنا چاہیے۔ آخر کلام میں جہاں سے بات شروع کی تھی، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بڑی تاکید ہے کہ ان بچوں کو ان مجالس اعضاء میں لے کر آؤ، ان بچوں کو مسجدوں سے آشنا کرو۔ ہم اکیلے مجلسوں میں آنا پسند کرتے ہیں، بچوں کو لے کر نہیں آتے۔ ہم اکیلے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے پر تیار ہیں، بچوں کو ساتھ میں نہیں لے جاتے۔ ہم اکیلے زیارتوں پر جانے پر تیار ہیں، بچوں کو زیارت پر نہیں لے جا رہی ہیں۔ ہم اکیلے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بچوں کو حج کرنے نہیں لے جا رہے ہیں۔ یقین جانیں ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے ہیں۔ ہمیں دین ایسے اسی طرح سکھانا ہے۔ ہم ممبروں سے ان بچوں کو قریب کرتے جائیں، ہم مسجدوں سے ان بچوں کو قریب کرتے جائیں، خود بخود یہ بچے دین سیکھتے جائیں گے۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ حقیقتاً اگر تربیت دیکھنی ہے تو جناب سیدہ کے گھر میں آ کر دیکھیے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ شہزادی کہ جس نے شام میں خطبہ دیا ہے، یہ وہ شہزادی نہیں خطبہ دے رہی تھیں، بلکہ جناب سیدہ کے دودھ کی تاثیر تھی جو آج جناب زینب ایسا خطبہ دے رہی تھی۔ یعنی اس کے معنی ہے اگر ماں تربیت کرتی ہے تو اولاد ایسی نیک بنتی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ دشمن کی نگاہوں سے نگاہیں ملا کر اس کے محل میں کھڑے ہو کر اس کے خلاف بولنا، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی تربیت جناب سیدہ نے کی ہو۔ اور پھر سیدہ کی تربیت کے نمونے اگر دیکھنے ہیں تو میدان کربلا میں آ کر دیکھیے۔ جناب زینب کے وہ بچے ہیں کہ جن بچوں نے اپنے ماموں سے جب اجازت مانگی ہے، امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا تم تو اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جناب اون اور جناب محمد کہتے ہیں کہ ماموں جان، ہمارے کمر میں جو یہ تلوار بندھی ہے، یہ ماں نے تلوار باندھ کے بھیجا ہے۔ یہ ہے ماں کی طرف وقت کے امام پر خود کو قربان کرنے کا جذبہ جناب زینب علیہ مقام کے دل سے کوئی پوچھے۔ اور پھر جناب زینب علیہ مقام کی تربیت تو ماں نے کی ہے۔ آپ ان خواتین کو دیکھیے کہ جو میدان کربلا میں ہی وابستہ ہوئی ہیں۔ یہی جناب زہیر ابن قین جس موقع کے پر شہید ہوئے ہیں، ان کا بیٹا آیا ہے امام حسین کے پاس،
مولا مجھے میدان میں جانا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے, مجھے آپ پر اپنی جان قربان کرنی. بیٹا تمہاری ماں کے لیے شوہر کا گزر جانا کافی ہے؟ کہا نہیں, ماں نے مجھے تیار کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے, مجھے اپنی جان آپ پہ قربان کرنی ہے. یہ جذبہ ہے. لیکن یہ انفرادیت اہل بیت اطہار کے گھرانے کی ہے. امام حسین نے بقیہ بچوں کو میدان کربلا میں جانے سے روکا, لیکن جناب اون کو بھیجا, جناب محمد کو بھیجا, اور پھر ان کے درمیان وہ نمایاں شخصیت جناب قاسم کی ہے. دنیا موت کی خبر سن کے ڈر جاتی ہے. اہل بیت اطہار کے گھرانے کا پروردہ یہ بچہ جب اس نے دیکھا کہ والد نے لکھا ہے کہ اپنی جان کو حسین پہ قربان کر دینا, جناب قاسم کی خوشی کا عالم یہ ہے, دوڑتے ہوئے آئے امام حسین کے پاس. چچا جان اب تو مجھے میدان کی اجازت آپ دے دیں گے. بس عزاداروں میں نے مجلس کو مکمل کر دیا. امام حسین سے اجازت ملی. جناب قاسم میدان کربلا میں آئے ہیں, اور میدان کربلا میں امام حسین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. لیکن ہاں عزاداروں, وہ پیاسا کب تک لڑتا؟ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جناب قاسم پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے. دشمنوں کی فوجوں نے اب جو امام حسین کی آواز سنی, بھاگنا شروع کر دیا. سنو گے عزاداروں, یہ جسم اطہر میں ابھی جان باقی تھی. اب جو دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم نے پامال ہو کر اپنے وقت کے امام کو آواز دیا, اے چچا قاسم کا جسم پامال ہوا جا رہا ہے. امام حسین جب سرہانے پہنچے, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. آواز دیتی ہیں, بیٹا حسین تم سے شرمندہ ہے, تم آوازیں دیتے رہے اور حسین تمہارے سرہانے نہ پہنچ سکا. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إليه بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. پروردگار ہم سبھی کو جناب سیدہ کی عزاداروں میں قرار فرما. پروردگار اس دنیا میں جناب سیدہ کی بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.